الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، افمن کیا پھر وہ شخص یتقی کہ بچتا ہے بوجہہ اپنے چہرے کے ذریعے سے سوء العذاب انتہائی برے عذاب سے یوم القیامت قیامت کے دن وقیل اور کہا جائے گا للظالمین ظالموں سے ذوقوا تم چکھو ما کنتم جو تم تھے تکسبون کماتے کذب الذین جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے فَأَتَاهُمْ تو آیا ان کے پاس العذاب عذاب من حیث ایسی جگہ سے لا یشعرون کہ وہ نہیں شعور رکھتے تھے۔ احباب گرامی، قرآن کئی ایک جگہوں پر یہ انداز لے کر آتا ہے کہ آدھی بات ذکر کر دیتا ہے اور آدھی بات سننے والے کے ذہن پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پر بھی قرآن کا وہی انداز ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے اسی صورت کے اندر ہی آیت نمبر 17 کے اندر ہم یہ انداز پڑھ چکے ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ جس کو اللہ جہنم کے اندر ڈالے آپ اسے جہنم سے نکال لائیں؟ یہاں پر جو انداز ہے سوال کرنے کا، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بات ذکر کر دی ہے اور دوسری بات ہمارے ذہنوں کے اوپر چھوڑ دی، اور وہ اتنی واضح بات ہے کہ لیلھا ونہارھا سوا، اس کا دن اور رات آپس میں برابر، یعنی رات بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سوا، لوگوں میں تمہیں ایک ایسے روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو دین اپنی رات میں بھی اتنا ہی روشن ہے جتنا وہ اپنے دن میں روشن ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمیں قسم ہے شام کی سرزمین کی، کوہ طور کی، امن والے شہر مکہ کی، کہ ان تین علاقوں میں اللہ کے جلیل القدر انبیاء ابراہیم، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلیل القدر انبیاء ہوئے۔ اللہ قسماً یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا، اعلیٰ خوبیوں سے اس کو نوازا ہے کہ اس کو ہم نے ظاہری طور پر بھی حسن و خوبصورتی عطا کی، اور اس کو عقل اور شعور دیا جو ہم نے کسی اور کو نہیں دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان نیچوں میں سے نیچا ہوا،
ذلت کے گھڑوں میں جا کر پڑا جب اس نے اپنی فکر اور اپنی عقل کا غلط استعمال کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فقط وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے، اللہ ان کو بے حسابہ اجر عطا کریں گے، ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کو ذلت سے محفوظ فرما دیں گے۔ اب ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں جگہ جگہ پر سوال کرتے ہیں، انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا وہ شخص جو قیامت والے دن اپنے چہرے کے ساتھ اللہ کے عذاب کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اب جانتے ہیں کہ یہی دو لوگ قیامت والے دن دو مختلف حالتوں میں ہوں گے۔ ان کا ہلکا سا خاکہ اللہ نے 29ویں پارے میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اللہ کی ابدی نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ واویلا کریں گے، حسرت کریں گے اور چیخو پکار کریں گے، لیکن ان کا حسرت کرنا، نصیحت حاصل کرنا اور چیخیں مارنا کسی کام نہیں آئے گا۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا کہ ان کو پکڑو اور ان کو باندھ دو، جکڑ لو ان کو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر گرا دو۔ انسان کی یہ عادت ہے، اس کی فطرت ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مار دھاڑ ہونے لگتی ہے، کوئی اس کو مارنے لگتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ پہلے آگے کرتا ہے۔ آپ کسی بچے کو بھی دیکھیں، آپ اسے یوں کرتے ہیں وہ آگے سے ہاتھ ایسے کر لیتا ہے۔ اگر ہاتھ اس نقصان کو، اس طاقت کو روک نہ سکیں تو پھر وہ طاقت جسم کے اوپر پڑتی ہے اور بندے کے جسم کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن حالت اس سے یکسر مختلف ہوگی۔ اللہ نے پہلے ہی ہاتھ بندے کے پیچھے باندھ دیے ہیں۔ ذلت کا وہ انداز ہے، اتنی ذلت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یوثق وثاقہ احد، جیسا اس دن اللہ باندھ دے گا ویسا باندھنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ اتنی مضبوطیوں کے ساتھ اللہ باندھ دیں گے، اور باندھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اللہ ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اب یہ شخص جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہ اپنے چہرے سے اللہ کے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی خوبصورتی، انسان کی عزت، انسان کا بلند مقام اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی متعین کیا جاتا ہے۔ پورے جسم انسانی میں جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ چہرہ ہے، اور اسی چہرے کو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کریں گے جو آگ کے تھپیڑوں کو برداشت کرے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ کا فرمان ہے لو تعلمون ما اعلم، اگر تم بھی وہ باتیں جان لو، تم وہ چیزیں دیکھ لو جو میں دیکھ آیا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ اور روتے رہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں لے کر آئے گا، اور پھر اللہ اس کو ذبح کر دیں گے۔ جب وہ ذبح کر دی جائے گی تو جنتی خوش ہو جائیں گے کہ آج کے بعد ہمیں موت نہیں آنی، اور جہنمی مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہم مر بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر موت آ سکتی ہے نہ وہاں پر زندگی ملے گی۔ اصل چیز انسان کا یہ چہرہ ہی ہے جس کو بچانے کے لیے، جس کی ساکھ کے لیے، جس کے قائم دائم رکھنے کے لیے انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو ہی کیوں عذاب دے رہے ہیں؟
اس لیے کہ یہ چہرہ چونکہ پورے سر کو شامل کرتا ہے، یہیں پر عقل ہے، یہیں پر انسان اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ آگ کیا ہے اور پانی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی کھوپڑی میں جو بات آ جائے یہ اس کے مطابق عمل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر ہی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ نے یہ بات فرمائی، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہو چکے ہیں۔ اب جو اللہ کی طرف نہیں آیا، دین کی طرف نہیں آیا، اس کا انجام یہ ہے کہ ہاتھ اس کے اللہ نے باندھ دیے، اور یہ ہاتھ کسی رسی سے نہیں باندھے جا رہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز لمبی زنجیر کے اندر باندھو، اور روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ زنجیر اس کے منہ سے گزار کر پچھلی جانب سے نکال کر پھر اس کو جکڑا جائے گا۔ اور ایک جگہ پر آپ پڑھتے ہیں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اللہ کی آگ ہے جو دلوں کے اوپر چڑھتی ہوئی آ رہی ہوگی، دلوں کو آ کر پکڑے گی، انہا علیہم مؤصدہ، اور بندے وہاں پر باندھ دیے گئے ہوں گے، فی عمد ممددہ، اللہ صرف نیچے سے ہی بندے کو پریشرائز نہیں کریں گے بلکہ اللہ اس کو پریشر کوکر کی طرح ایک جگہ پر بند کر دیں گے اور ہر طرف سے اس کو ہلاکت ملے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، جس کی یہ کیفیت حالت ہوگی، جو بدترین عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، کیا ذلت ہے بائیں ہاتھ والوں کے لیے، جو گناہوں پر اصرار کرتے تھے، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، بار بار گناہ کرنے والے، جن کو مرنا بھولا ہوا تھا اور کہا کرتے تھے بھلا ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن ان کو جب اٹھا کر کھڑا کریں گے، لآکلون من شجر من زقوم، ہم تمہیں تھور کا درخت کھلائیں گے، اور جب وہ تھور کا درخت کھا چکیں گے ان کو پیاس لگے گی، ہم ان کو کھولتا ہوا پانی پلائیں گے، اور وہ پانی ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ غٹا غٹ پانی پیتا ہے، لیکن وہ پانی پینے کے بعد سوائے ہلاکت کے، تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تنزن ان کو کہیں گے ھذا نزلہم یوم الدین، آج کے دن تمہاری مہمان نوازی کے لیے ہم نے یہ چیزیں تیار کر کے رکھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، لوگوں ہم چاہیں تو ہم دنیا میں تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر کے نیک لوگوں کو لے آئیں، لیکن اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اللہ تمہیں پھر بھی ڈھیل دے رہا ہے۔ ایک طرف میرا بھائی یہ شخص ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے کھپا دی، اور پھر وہ قیامت والے دن اللہ کی جنتوں کے اندر ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ ایک وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ، کمزور چہرے کے ساتھ اللہ کے بڑے اور طاقتور عذاب کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی جنتوں کے اندر ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، گناہ کرنے والے اسی سوچ کے اندر خوش ہو رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ نیکوں کو اور بدکاروں کو ایک جگہ پر جمع کر دے گا۔ ساء ما تحکمون، بڑا گندا حکم ہے جو تم اپنے منہوں سے لگا رہے ہو۔ اللہ کے ہاں انصاف چلتا ہے، عدل چلتا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے اس دن کہا جائے گا کہ جو تم کماتے رہے، جو کرتوت کرتے رہے، آج ان کا مزہ چکھ لو۔ یہ ذوقوا کا جو لفظ ہے یہ چکھنے کے معنوں میں جو اللہ دے رہے ہیں، یہ ایک تو جو ہے وہ ڈرانے کے لیے ہے، دوسرا ہے تنزن
ڈانٹ کے لیے اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ ذوقوا، اب مزہ چکھو، دنیا میں بھی تو تم مزے میں رہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ حکمت کیا ہوتی ہے، اگر کوئی شادی شدہ آدمی وہ منہ کالا کرتا ہے تو شریعت اس کو سزا دیتی ہے کہ اس کو آدھا زمین میں گاڑ کر رجم کر دو، پتھر مار مار کر مار دو۔ حالانکہ شریعت جو ہے وہ ہمیں جب کسی کافر کو بھی مارنے کا حکم دیتی ہے تو شریعت کہتی ہے چھری تیز کر لو، تلوار تیز کر لو، مرنے والے کو اذیت نہ دو، جلدی سے اس کو کر دو جو بھی اس کو تم نے کرنا ہے، تڑپا تڑپا کر نہ مارو۔ لیکن اس کو شریعت خود حکم دے رہی ہے کہ ایسے کرو۔ اس کی وجہ، اس میں حکمت یہ ہے کہ جو اس نے حرکت کی ہے اس نے پورے جسم کا مزہ لیا ہے، لطف حاصل کی ہے، اب اس کے پورے جسم کو یہ عذاب کے اندر مبتلا کر۔ ایسے ہی جو شخص دنیا کے اندر عیش و عشرت میں پڑا رہا، مزے میں پڑا رہا، اللہ اسے قیامت والے دن بھی وہی مزے کا تانا دے کر اللہ اسے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کذب الذین من قبلہم، صرف انہوں نے نہیں جھٹلایا، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی جھٹلاتے رہے۔ پہلے لوگوں کی بھی یہی حرکتیں ہیں، اور بندہ جب پہلے لوگوں کے پیچھے لگتا ہے، اپنے رسم و رواج کو دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ روایت کیا چلتی آ رہی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی ہو، گستاخی ہو، دین سے دوری ہو، اور بندہ اس بات کو نہ سمجھے اور دین کی جزیات کو، دین کو ہی جھٹلانا شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ایسی جگہوں سے ان کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا کہ ان کو سوچ بھی نہیں تھی کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ راتوں کو وہ سوئے اور صبح اٹھے تو اپنے بستروں پر ہی وہ بندر اور خنزیر بن چکے تھے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ بادل آئے ان کے اوپر اور کہنے لگے کہ یہ ہمیں بارش دیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بارش کی بجائے وہاں سے آگ والی ہوائیں ہم نے ان کے اوپر بھیجی۔ سمندروں کے اوپر چلے، اپنی فوج کے اوپر ناز تھا، فخر تھا، غرور تھا، اللہ نے اسی سمندر کے اندر ڈبو کر مار دیا۔ جن کو اپنے قوت پر، اپنے زور کے اوپر بڑا مان تھا، اپنے خزانوں کے اوپر بڑا مان تھا، زمین کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ نے زمین کے اندر ہی دھنسا دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، ایک قوم کو اللہ نے عذاب یوں دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی چھتیں ہی ان کے اوپر گرا دی۔ ایک قوم کو اللہ نے عذاب دیا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بستیاں ان کے اوپر الٹی کر دی۔ ایسی جگہوں سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا کہ ان کو شعور تک نہیں تھا کہ یہ چیز بھی ہمارے عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا میں ان کو ذلت کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ کتنی ذلت ہے کہ آج کوئی بھی ابو جہل کا نام لیتا ہے تو ساتھ میں یہ کہتا ہے امت کا فرعون تھا، ذلیل ترین آدمی تھا۔ کوئی فرعون کا نام لیتا ہے، قارون کا نام لیتا ہے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اتنے ذلیل ہو کر مرے، اتنی ذلت کے ساتھ مرے۔ اللہ ان لوگوں کی نشانیاں اور ان لوگوں کا ایسے حال ہمارے سامنے اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم ایسی حرکتیں نہ کریں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا کی زندگی میں ہی ان کو ذلت کا عذاب دیا۔ یہ یہاں پر عذاب اللہ کوئی اور جسمانی بیماریاں یہاں اللہ ذکر نہیں کر رہے، یہ ذہنی عذاب ہے کہ کسی کو ذلیل کر دیا جائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ عزتیں عطا کرے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ ذلت اسی کو ملتی ہے جو اللہ رب العالمین کے دین سے پنگا لے لیتا ہے، اکڑ جاتا ہے اس کے آگے، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل ترین کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمان 313 تھے، مقابلے میں 1000 ہیں، لیکن جب ٹکر ہوئی ہے 1000 ذلیل ہو گئے۔ ایسی ذلت ملی، ایسی ذلت ملی کہ اسی ذلت میں بھی انہوں نے سمجھا نہیں، اگلے سال 3000 ہو کر آئے، پھر سارے مارے گئے، پھر ذلیل ہو گئے۔ اس سے اگلے سال 10,000 کا لشکر آیا، نبوت 5ویں ہجری میں، ہجرت کے 5ویں سال جب غزوہ خندق ہوا ہے، 10,000 کا لشکر آیا تھا، اللہ نے ان کو بھی ذلیل کر دیا۔
سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تب ماننا پڑا کہ اسلام ایک ریاست بن چکا ہے، اب ہمیں صلح کرنی پڑے گی۔ اور سن 8 ہجری میں مکہ کے کافر پورا لشکر تھا، لیکن جب مسلمان وہاں پر گئے تو صرف غزوہ مکہ میں صرف 2 مسلمان شہید ہوئے ہیں، صرف 2 مسلمان، اور 14 کافر وہاں پر مار کر مکہ کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی اسلامی ریاست قائم کر لی۔ اور ذلت کا ایسا مقام تھا کہ وہی لوگ جو اللہ کے رسول کو کل تک مارا پیٹا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، آج سر جھکا کر سامنے کھڑے ہیں۔ یہ وہ ذلت کا عذاب ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ دیتا ہے، لیکن اے اللہ یہ تو موت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اگر غور کیا جائے تو آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کی جتنی سزائیں ہیں نا، ہم میں اور اللہ میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کی جتنی سزائیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی ہوتی جاتی ہیں۔ مثلا کسی کو 12 سال قید اگر عدالت دے دے تو وہ 6 سال ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، 6 سال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دن بدن سزائیں بڑھیں گی۔ فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے تو پھر یہ کبھی ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ میرا بھائی یہ جتنا بھی سخت آیات ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، ان سب کا ایک ہی جرم ہے، اور وہ جرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے غفلت کا ہونا، اللہ سے غافل ہو جانا، بھول جانا اللہ کی طرف نہ آنا۔ ایک آخری حدیث سن لیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایک آدمی کو کھڑا کریں گے جس نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہوگی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگواؤ، اسے جہنم کا غوطہ لگوا کر باہر لایا جائے گا، اور اللہ اس سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا کام کیے، کیسی زندگی گزری تمہاری؟ وہ جواب دے گا اے اللہ تیری ذات کی قسم میں نے زندگی میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ پھر اللہ ایک ایسے شخص کو کھڑا کریں گے جس نے ساری زندگی مصیبتیں دیکھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اسے جنت کا ایک چکر لگواؤ، وہ جنت کا ایک چکر لگا کر آئے گا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ پچھلی زندگی کیسی گزری؟ وہ جواب دے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے زندگی میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ جہنم کتنی ہولناک چیز ہے اور جنت کتنی خوشنما چیز ہے۔ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے اور ہمارا ٹھکانہ جنت کو بنائے اور ہمیں جہنم سے محفوظ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول